الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان کو سب سے بنیادی حکم جو دیا گیا ہے وہ علم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی لکھنے پڑھنے سے متعلق نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن اس علم کے حاصل کرنے میں جو نیت ہونی چاہیے وہ آج وہ نیت باقی نہیں رہی، اور اس کا قبلہ وہ بدل گیا ہے۔ اس زمانے میں تعلیم کی بات بہت کی جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں تعلیم کا مقصد روپیہ پیسہ کمانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، یا یوں سمجھیے کہ جیسے نماز قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنا چاہیے، تو کوئی آدمی ہمارے ملک میں مغرب کی طرف قبلہ ہوتا ہے، کوئی آدمی بجائے مغرب کی طرف رخ کرنے کے نماز تو پڑھے مگر رخ پورا مشرق کی طرف کر لے، چہرہ کعبے کی طرف کرنے کے بجائے پیٹھ کعبے کی طرف کر دے اور چہرہ مخالف سمت میں کر دے، تو اس نماز کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہی نتیجہ اس تعلیم کا نکل رہا ہے جس تعلیم کا قبلہ بدل گیا، جس میں نیت بدل گئی، جس کے حاصل کرنے کا جذبہ بدل گیا۔ اسی وجہ سے اس وقت دنیا میں بہت بڑی بڑی خرابیاں بہت پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم کو بحیثیت مسلمان اپنے قبلے کو درست کرنا ضروری ہے۔ کیوں علم حاصل کریں؟ اس لیے علم حاصل کریں، مگر دنیا میں جو فضا بگڑ گئی ہے اس میں مسلمان بھی پوری طرح سے متاثر ہو گئے ہیں، مسلمان بھی اس میں بہہ پڑے ہیں۔ اس لیے مسلمان سرپرست ہوں یا بچے ہوں، سب کی نیتوں کا قبلہ تعلیم میں روپیہ پیسہ کمانا ہے۔ بچوں کے جذبات بھی وہی ہیں، ماں باپ کے جذبات بھی وہی ہیں، سب اس لیے لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے قابل بن سکیں۔ بنیادی بات یہی ہے کہ کیا علم اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے روپیہ پیسہ کمایا جائے، دولت سمیٹی جائے؟ اسی وجہ سے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے سے وجود میں آ رہی ہیں۔ آج سے
کئی دہائیوں پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا کہ علم جیسی اونچی چیز کو روپیے پیسے جیسی معمولی چیز کے لیے، اس فنا ہونے والی دنیا کے لیے حاصل کرنا یہ علم کی سب سے بڑی توہین ہے۔ علم کی سب سے بڑی انسلٹ، توہین، بے عزتی یہ ہے کہ علم جیسی اونچی چیز کو معمولی سی دنیا کے لیے سیکھا جائے، حاصل کیا جائے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ اس زمانے میں جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ دوسرے کے بدن کے کپڑے کیسے اترواؤں تاکہ اپنی دیواروں کو کپڑے پہناؤں، اور دوسرے کے سامنے کا نوالا کیسے چھینوں تاکہ اپنے کتوں کو کھلاؤں۔ پہلے زمانے میں سماج میں، چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ اور سماج ہو، چاہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کا، سماج کے اندر سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی مذہبی طبقے کی، علماء کی، زاہدوں کی، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہونے والے جو مذہبی لوگ ہوتے تھے ان کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی۔ اس کے بعد سماج میں سب سے زیادہ عزت حاصل ہوتی تھی ان لوگوں کو جو جسمانی علاج کرتے تھے، حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، وید تھے، کسی بھی طریقے کا علاج کرتے ہوں، جسمانی علاج کرنے والے جو حکیم، طبیب، ڈاکٹر، وید ہوا کرتے تھے وہ سماج میں سب سے زیادہ عزت رکھتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے اوپر خیر خواہی کا جذبہ غالب تھا، وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ دنیا نہیں کماتے تھے، معاش نہیں حاصل کرتے تھے، پیسہ نہیں کماتے تھے، برابر کماتے تھے، لیکن پیسے کی حد سے زیادہ حرص نہیں تھی ان کے پاس۔ اگر خدا نے توفیق دی تو زیادہ بھی کمایا انہوں نے، مالدار لوگوں سے بڑی بڑی فیسیں لیتے تھے، ان کو بڑی بڑی قیمت پر اپنے نسخے اور اپنی دوائیں بیچتے تھے، اور غریب آتا تو اس کا مفت علاج بھی کر دیتے تھے، اس کو اپنے پاس سے دے دیتے، اس کے لیے سستے سے سستا علاج تجویز کرتے۔ خود ہمارے بچپن میں حیدرآباد میں ایک معروف ڈاکٹر صاحب تھے جو اپنی حیدرآبادیت میں شہرت بھی رکھتے ہیں، تو خود ان کے متعلق میں نے سنا کہ مریض آتے تھے، رکشے ہمارے بچپن میں تھے، اب تو رکشے نہیں ہیں، تو کوئی مریض باہر سے دیر تک انتظار کرتے ہوئے آواز دیتا کہ ڈاکٹر صاحب بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہوں، رکشے والا ٹھہرا ہوا ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس کے رکشے والے کا کرایہ ادا کروا دیتے تھے کہ جاؤ اس کے رکشے والے کو کرایہ دے کے آ جاؤ۔ تو بہرحال یہ فضا تھی۔ کیوں تھی؟ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ لوگوں کی کھال اتاریں، لوگوں کا خون چوسیں۔ خود تعلیم کا پیشہ بھی، جو لوگ ہم سے بڑی عمر کے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ جو لوگ پیشہ تدریس سے وابستہ ہوتے تھے، ہمارے ملک میں مسلمان ہی نہیں، ہمارے بہت سے ہندو اساتذہ ایسے ہوتے تھے، مسلمان ہوں کہ ہندو ہوں، وہ اگر گاؤں کے کسی سرکاری اسکول کے ٹیچر ہوتے تھے تو اس اسکول کی ڈیوٹی کے علاوہ بھی وہ گاؤں کے بچوں کو پڑھاتے تھے، قصبے کے بچوں کو پڑھاتے تھے، محلے کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی تھی مگر وہ لوگوں کو علم کی ترغیب دیتے تھے، قربانی دیتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ اسی وجہ سے معاشرے میں کوئی کسی مذہب کا ہو وہ اپنے استاد کی عزت کرتا تھا، چاہے اس کا تعلق دوسرے مذہب سے ہو۔
کیونکہ وہ اساتذہ ایسے ہوتے تھے کہ ان کے اندر نفع پہنچانے کا جذبہ ہوتا تھا، حرص و لالچ کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب صورتحال ہر میدان میں مختلف ہے، اب ہر چیز کو روپیے پیسے سے ناپا تولا جاتا ہے۔ دنیا بس اسی لیے رہ گئی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ، پیسہ بناؤ، ساری عزتیں، ساری سربلندیاں گویا اسی میں ہیں۔ یہ بات ہمارے ایمان اور عقیدے کے بھی خلاف ہے، اور حقیقی اعتبار سے دنیا کا لطف اٹھانا اگر کوئی چاہے تو یہ اس کے بھی منافی ہے، کیونکہ جس کے اندر حرص بڑھتی ہے اسے دنیا میں چین و سکون نصیب نہیں ہوا کرتا، کبھی بھی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اللہ کا فرما بردار ہوا اور اس کو بقدر ضرورت روزی ملی، اور اللہ نے اس روزی پر اس کو قناعت عطا فرمائی۔ جس کو بقدر ضرورت روزی ملی ہوئی ہے اور اس پر قناعت اور قلبی اطمینان اسے حاصل ہے، وہ دنیاوی زندگی سے بھی لطف اٹھا رہا ہے، چین و سکون کے اندر ہے۔ اور اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہے مگر اس کے حرص کا منہ کھلا ہوا ہے تو اس کی زندگی چین و سکون سے خالی ہے۔ تو غرض نہ ایمان و عقیدے کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے اور نہ عقل و سمجھداری کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے، مگر اس وقت دنیا میں غلبہ ہے اسی کا، بس پڑھو اس لیے پیسہ کماؤ، پیسہ بناؤ۔ اسی لیے ہمارے ان بڑوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں نے جیسے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو بس کمانے کی فکر ہے، سامنے والا چاہے گڑھے میں جائے، دوسرا چاہے ننگا ہو جائے مگر ہماری دیواروں پر شاندار پردے لگ جائیں، دوسرا چاہے بھوکا مر جائے مگر ہم کو اتنا پیسہ ملے کہ نہ صرف ہم کھائیں بلکہ ہمارے کتے پہ اتنا خرچ ہو کہ غریب کی فیملی پہ بھی نہیں خرچ ہوتا ہو۔ اور یہ بھی ایک درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ افسوس ہے کہ اب مسلمانوں میں کتے پالنے کا شوق ہو رہا ہے۔ یہ گندی تہذیب کے اثرات ہیں۔ ہاں، کوئی اگر ایسی آبادی میں رہتا ہے جہاں چوروں کا ڈر ہے، ڈاکوؤں کا ڈر ہے، یا اس قسم کے اور درندوں کا ڈر ہے، اور ان سے حفاظت کی تدبیر کے لیے اسے کتا رکھنا پڑے تو وہ مجبوری اور ضرورت کے درجے میں جائز ہے۔ شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ شوقیہ کتا پالنے والے یہ گندی تہذیب کے پیروکار ہیں۔ یہ یورپ کی اس گندی تہذیب کے جو گندگی میں غلاظت میں ڈوب رہی ہے، انسانوں سے زیادہ کتوں کی قیمت ہو گئی۔ افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنا مال ان چیزوں میں صرف کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ہر کام دین ہے، ہمارا ہر کام عبادت ہے۔ حصول علم ہمارے لیے عبادت ہے۔ علم اس لیے حاصل کریں تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ میرے شیخ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے رہتے ہیں حضرت کہ بھئی جو سائنس اللہ کے لیے پڑھے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ پیسے کے لیے پڑھتے ہو، دنیا کے لیے پڑھتے ہو، کمائی کے لیے پڑھتے ہو صرف، لیکن اسی کو پڑھو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی اور اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ جمعہ میں رمضان میں ایک بار میں نے نوجوانوں سے عرض کیا تھا، سب کے لیے ہی ہے۔ آج کل اسکولوں سے، تعلیم گاہوں سے ہمارے بچے پڑھ کر نکل رہے ہیں، لیکن کسی ایک زبان میں بھی اتنی مہارت نہیں ہے کہ مطالعہ کر سکیں، اچھی کتابیں پڑھ سکیں، اچھا لٹریچر پڑھ سکیں۔ یہ ہمارے نظام تعلیم پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ تعلیمی نقطۂ نظر سے بھی ماہرین تعلیم یہ بتاتے ہیں کہ انسان علم میں آگے اس وقت بڑھ سکتا ہے جبکہ اس کو کسی ایک زبان میں مہارت حاصل ہو۔
اور دنیا میں جتنے جینیس اور عبقری لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے پہلے کسی ایک زبان میں مہارت حاصل کی ہے، پھر اس کے بعد مختلف سبجیکٹ اور مضامین انہوں نے پڑھے ہیں، لیکن یہاں پر زبان پر کسی عبور نہیں ہے، اور ایک وقت میں کئی زبانوں کا بوجھ ہمارے بچوں کے اوپر ہے، اور پھر سبجیکٹ کئی ہیں، پھیلے ہوئے ہیں سبجیکٹ۔ اسی وجہ سے پڑھ کے نکل رہے ہیں تو دنیا کے مختلف کاموں کے لیے نوکر تیار ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے نہیں تیار ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اچھی تنخواہیں رکھنے والے بھی ایسے ہیں کہ ان کو کسی ایک زبان میں مطالعہ کرنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے۔ تنخواہ 50,000 روپے ہے، تنخواہ 1,00,000 روپے ہے، تنخواہ 2,00,000 روپے ہے ماہانہ آمدنی، آئی ٹی میں ہے، فلاں فیلڈ میں ہے۔ ایک زبان میں کیا اتنی صلاحیت ہے آپ کے پاس کہ آپ اچھا اور معیاری لٹریچر پڑھ سکیں؟ تو بیشتر ایسے ہیں کہ ان کو یہ صلاحیت نہیں۔ اخبار پڑھ لینا اور عام بول چال کرنا الگ بات ہے، اور اچھی کتابیں پڑھنے کی صلاحیت الگ چیز ہے۔ تو بول لیتے ہوں گے اچھا، اخبار پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن اچھا معیاری لٹریچر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر کیسے پڑھے لکھے ہیں بھائی؟ یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، یہ نوکر ہیں جو تیار کیے گئے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے ایک شاگرد ہیں جو بڑی عمر میں انہوں نے پڑھائی کی، اور وہ خود دنیاوی تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، مگر وہ کہنے لگے کہ اس وقت جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں یہ وائٹ کالر لیبر ہیں، اعلیٰ درجے کے مزدور ہیں، یہ کوئی چھوٹی مزدوری لینے والا مزدور ہے، یہ بڑی مزدوری ان کو ملتی ہے۔ باقی علم، شعور، خود دنیا کے حالات سے صحیح واقفیت ان کے پاس نہیں۔ دنیا کے حالات سے یہ ویسے ہی اتنا ہی واقف ہیں جتنا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والا میڈیا بتاتا ہے، بس اتنا ہی جانتے ہیں یہ، اس سے آگے ان کی رسائی نہیں ہے۔ تو اس طرح دین کے علم سے بھی بے خبر ہیں اور دنیا کے بھی حقیقی حالات سے بے خبر ہیں۔ اور اس وقت تو دجالی فتنہ ہے ہی ایسا کہ اس دجالی فتنے نے لوگوں کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، حقائق کو چھپا دیا ہے، جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگے۔ بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں بھی فلموں اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے جھوٹ کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے، اسی ٹیکنیک اور اس طریقے کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف اسی سطح پہ نہیں ہے، مختلف سطحوں پر ہے، جس کی وجہ سے خود پڑھے لکھے مسلمان بہت سی غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہے۔ خود ان کے اندر دین ایمان کا پکا نہیں ہے، وہ بھی بس اس کو صحیح سمجھتے ہیں جو جھوٹے لوگ بتاتے ہیں، بے خبر ہیں، علم نہیں ہے۔ علم اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی 1,00,000 2,00,000 کی کمائی کرنے کے قابل ہو جائے، اور علم پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہے۔ تو غرض یہ کہ مسلمان کو اپنا قبلہ صحیح کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم کو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی ایک زبان میں پڑھنے لکھنے کے قابل بنائیں، ماہر بنائیں، اور سب سے آسان مادری زبان ہے، اور کم سے کم 2 زبانوں کے متعلق طے کر لو اگر، تو ایک اپنی مادری زبان اور ایک عالمی جو زبان بن گئی ہے انگریزی، اس میں مہارت پیدا کرو۔ علاقائی زبان سے زیادہ مناسبت ہے، تیلگو ہے، ہندی ہے، مراٹھی ہے، جو بھی ہیں، اس زبان میں مہارت پیدا کرو۔ مگر یہ 1-2 زبانیں طے کر لی جائے کہ ان میں بچوں کو ماہر بنایا جائے، ان کو صرف نوکر نہ بنایا جائے بلکہ ان کو تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں اس سے وہ نوکر بننے کے قابل ہو رہے ہیں، مگر تعلیم یافتہ بننے کے قابل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ علم روشنی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کی روشنی کا پیغام لے کے آئے ہیں، اور آج ہم اس علم کی روشنی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ علم مباح اور جائز چیزوں کا بھی علم ہے، تو وہ بھی انسان کو دینی اعتبار سے بھی نفع پہنچاتا ہے،
اس کے اندر اللہ نے نفع رکھا ہے۔ بہرحال ہم کو اپنی نیت کو اور اپنے عمل کے رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی پوری طرح سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے علم کی روشنی کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے، وہ علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو اور جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اور جس کے ذریعے سے انسان اچھے اور برے میں، صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں تمیز کر سکے، اور جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارے اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے۔ وہی علم ہمارا مقصود ہے۔ اللہ ہمیں وہ علم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔